امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمانے لگے کہ قرآن کریم ہے اتنا آسان کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے لے کر علماء کرام اس میں غوطے لگا رہے ہیں، لیکن آج تک اس کی مکمل موتیوں کو نہیں پا سکے۔ گہرائی اتنی ہے، قرآن ایک اتھاہ سمندر کے مانند ہے۔ میں اگر ساری رات بیٹھ کر بھی قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کروں تو میں قرآن کریم کی فضیلت سے متعلق اس کا 10واں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ رب کائنات کا کلام ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک عربی مشہور مقولہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوا کرتا ہے، بادشاہوں کی بات ہوا کرتی ہے، وہ تمام باتوں کی سردار ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اب ظاہر سی بات ہے شہنشاہ مطلق کا کلام ہے، تو تمام کلاموں کا شہنشاہ ہے قرآن کریم۔ اور قرآن کریم کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے، رب کائنات اس کا رائٹر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی کتاب۔ جیسے کہا جائے بھائی فلاں مصنف کی کتاب ہے، فلاں اس کا رائٹر ہے، تو اس کا لکھنے والا فلاں سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا لیکھک اللہ ہے، اس کا لکھنے والا اللہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ کلام اللہ، جو بول اللہ نے بولے ہیں، جو کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے وہی قرآن ہے۔ کیوں اتنا اہم ہے؟ اللہ نے کوئی لکھا نہیں ہے قرآن کریم کو۔ تو قرآن کریم بہت عظمت والی کتاب ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج کچھ دلیلوں کے ذریعے سے میں بات آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی قرآن کریم معجزہ ہے، یہ بات بھی دلیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن کریم معجزہ کیسے ہے، اور ایک ایسی دلیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا جو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے بہت سی کتابیں نازل کی، خاص طور پر جو مشہور کتابیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ یہ 3 کتابیں قرآن کریم سے پہلے رب کائنات نے نازل کی تھی، یہ آسمانی کتابیں تھیں۔ لیکن اگر آپ پوری دنیا کے اندر آج گھوم کر زبور کے نسخے تلاش کریں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر آپ پوری دنیا کا چکر لگائیں اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت کے نسخے تلاش کریں گے آپ کو اصل نسخہ ان کا نہیں مل سکتا۔ اگر آپ پوری دنیا میں گھومیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے نسخے تلاش کریں تو آپ کو انجیل کا اصل نسخہ پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ رب کائنات نے اس کتاب کو نازل کیا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ رب کائنات جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، مجھے بتائیں کیا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کوئی بدلاؤ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے؟ یہ بات ناممکن ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ ہو، کوئی بدلاؤ ہو، کوئی تبدیلی ہو سکتی ہو۔ سن 1935 میں تقریباً آج سے 90 سال پہلے کی بات ہے، ایڈولف ہٹلر کے زمانے میں جرمنی جب اقتدار میں آیا ہے تو وہاں کے بڑے بڑے پادریوں نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم دنیا سے جتنے بھی انجیل کے نسخے ہیں وہ اکٹھے کرواتے ہیں، اور دنیا سے انجیل کے نسخے اکٹھے کروا کر ہم اس کا اصل نسخہ تلاش کریں گے کہ اصل انجیل کون سی ہے۔ تو انہوں نے پوری دنیا سے انجیل کے نسخے منگوائے، پوری دنیا سے انجیل کے نسخے تقریباً 40 یا 80 انہوں نے اکٹھے کروائے، اور اس کو بیٹھ کر ہفتوں تک مہینوں تک آپس میں ملاتے رہے۔ بالآخر وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ساری کتابیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھا رہی تھیں، بدلی ہوئی تھیں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم اصل مانیں تو کس کو مانیں؟ ساری کی ساری انجیل تبدیل کر کے رکھ دی گئی، کچھ حصہ اس کا مٹا دیا گیا، کچھ حصہ اس میں اپنی جانب سے داخل کر دیا گیا، اور کچھ حصے میں تبدیلی کر دی گئی، اور کچھ معنی میں تبدیلی کر دی گئی۔ یہ تمام چینجنگ آج جو ہے انجیل کے اندر موجود ہیں، توریت کے اندر موجود ہیں۔ وہاں کے عیسائیوں نے کہا، پادریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری انجیل تبدیل ہو گئی، ایک کام کرتے ہیں مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم کے نسخے منگواتے ہیں۔ پوری دنیا سے، دنیا کے گوشے گوشے سے انہوں نے قرآن کریم کے نسخے اکٹھے کروائے۔ قرآن کریم کے 80,000 نسخے اکٹھے ہوئے۔
پوری دنیا سے 80,000، ادھر انجیل کے کتنے ہوئے تھے؟ کل 40 یا 80 نسخے، اور پوری دنیا سے قرآن کریم کے 80,000 انہوں نے نسخے منگوائے، ان کو بیٹھ کر سالوں تک ملاتے رہے، بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک زبر کا فرق نہیں نکال سکے، کسی بھی قرآن میں ایک زیر ایک نقطے کا فرق نہیں نکال سکے۔ یہی تو بات ہے جو رب کائنات نے فرمائی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور آپ قرآن کریم کو ایک طرف رکھ دیں، آپ پوری دنیا سے انٹرنیشنل حافظوں کو اکٹھا کریں، آپ ایک حافظ قرآن ملک ہندوستان سے لیں، پاکستان میں ایک 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، ایک حافظ قرآن آپ وہاں سے لیں، ایک حافظ قرآن سعودیہ عربیہ کے جزیروں سے لیں، ایک حافظ قرآن افریقہ کے بستیوں سے لیں، اور ہر ایک حافظ قرآن کو الگ الگ کمرے کے اندر کھڑا کر دیں۔ ہر ایک حافظ قرآن الحمدللہ رب العالمین کے الف سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے گا، والناس کے سین تک پڑھتا چلا جائے گا، ایک زبر کا فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے جو رب کائنات نے ہمیں دیا ہے قرآن کی شکل میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ باقی رہے گا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، پوری کائنات میں اس کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی، دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اسے تبدیل کرنے کے لیے، لیکن اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات رب کائنات نے دیے تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عصا تھا، اس عصا کے ذریعے سے وہ بہت سے کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ زمین پہ ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا۔ جادوگروں سے مقابلہ کرتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی عصا کا استعمال کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے تھے، عصا دیا تھا، ید بیضا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیے تھے۔ وہ جب مادر ذات پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جایا کرتا تھا، دیکھنے لگتا تھا۔ وہ 1000 سال پرانی قبر پہ ہاتھ مارتے، کہتے قم باذن اللہ، 1000 سال پرانا مردہ اٹھ کے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ یہودیوں سے کہیں کہ ہمیں اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ دکھا دیں، وہ آپ کو آج کی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ عیسائیوں سے کہیں کہ ہمیں اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ادنا سا معجزہ دکھا دیں، آج کی ڈیٹ میں آپ کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ لیکن آج کی تاریخ میں اگر کوئی مسلمانوں سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پیغمبر، ہمیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ دکھا دو، تو ہم اس کے ہاتھوں میں قرآن رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا۔ دنیا نے طاقت لگائی، بڑا زور لگایا، اور آج سے نہیں، جب سے قرآن کریم نازل ہوا تھا تب سے باطل طاقتوں نے زور لگایا کہ اس کو مٹا دیا جائے۔ قرآن کریم کو من گھڑت کہا گیا، قرآن کریم کو کہا گیا کہ یہ اپنی جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گڑھ لیا ہے، لیکن قرآن کریم کو کوئی بھی نہ تبدیل کر سکا، نہ مٹا سکا، نہ اس پر کوئی جھوٹا الزام لوگوں کا کامیاب ہو سکا۔ عرب کے اس دور میں جب مشرکوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت کلام ہے نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا تمام کے تمام مشرکین عرب کو اور کفار عرب کو، کہا ٹھیک ہے اگر تم مانتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان نے اس کو گڑھ لیا ہے، تو تم اس جیسی 10 صورتیں پیش کر کے دکھا دو۔ اولاً تو چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن تم بھی پیش کر دو، تم بھی تو عربی داں ہو، بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم بھی لاؤ اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ لیکن اس جیسا قرآن وہ پیش نہیں کر سکے۔ قرآن کریم نے کہا ٹھیک ہے ذرا نیچے آتے ہیں، اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر کے دکھا دو۔ فاتو بعشر سور من مثلی، 10 صورتیں لا کر دکھا دو۔ لیکن 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے عرب کے لوگ، سارا عرب مل کر نہیں لا سکا۔ رب کائنات نے تھوڑا اور آسان کر دیا، کہا فاتو بصورت من مثلی، ٹھیک ہے 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت چھوٹی سی جیسی پیش کر کے دکھا دو۔ انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی صورت پیش کر کے دکھا دو۔ لیکن عرب کے لوگ ایک چھوٹی سی صورت بھی پیش نہیں کر سکے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، آپ ذرا غور کریں، یہاں پر اندازہ لگائیں کہ اگر یہ کلام اللہ کا کلام نہ ہوتا تو عرب کے لوگ اس جیسی 1-2 کتابیں نہیں،
سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھ دیتے، وہ عربی کے اندر اتنے ماہر تھے۔ اور پھر قرآن کریم کا وجودات کائنات کے اندر نہیں ہوتا، اس جیسی نقل والی ہزاروں کتابیں چل نہیں ہوتی، قرآن کریم کے بارے میں شک ہو جاتا لوگوں کو کہ پتہ نہیں اصل مانے تو کسے مانے۔ ایک چھوٹی سی سورت جب نازل ہوئی، انا اعطینا کل کوثر، یہ سورت جب قرآن کریم کی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی دیوار پر اسے آویزہ کروا دیا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ وہاں کے عربی شاعر جو تھے، جب کوئی بڑا عمدہ شعر کہا کرتا تھا تو اس کو بیت اللہ کعبہ شریف کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا کہ ہو کوئی مائکہ لال اس شعر کا جواب دے کر دکھائے۔ تو جب انا اعطینا کل کوثر جیسی صورت نازل ہوئی، اکثر و بیشتر وہاں امرؤ القیس کا شعر لٹکا رہتا تھا بیت اللہ کی دیوار پر، چونکہ امرؤ القیس سے بڑا شاعر پورے عرب کے اندر نہیں تھا۔ ویسے تو بڑے شاعر تھے، نابغہ زبیانی تھا، ابو الغول طحاوی تھا، اور امرؤ القیس تھا، متنبی تھا، یہ تمام کے تمام شاعر تھے، لیکن امرؤ القیس کے ٹکر کا کوئی شاعر عرب میں نہیں تھا۔ امرؤ القیس کا شعر اکثر بیت اللہ کی دیوار پر آویزہ رہتا تھا کہ کوئی اس شعر کا جواب دے کر دکھائے۔ جب صورت نازل ہوئی انا اعطینا کل کوثر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے امرؤ القیس کا شعر ہٹا دیا جائے اور اس صورت کو وہاں پر آویزہ کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امرؤ القیس کا شعر ہٹایا اور اس صورت کو بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ جب امرؤ القیس کا وہاں سے گزر ہوا، کافی لوگ گزرتے رہے، کافی شاعر گزرتے رہے اور اس صورت کو پڑھتے رہے اور اس کی باریکیوں سے، اس کی فصاحت سے، اس کی بلاغت سے متاثر ہو کر جاتے رہے، جواب کسی سے نہیں بنا۔ بالآخر ایک دن امرؤ القیس کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کا شعر ہٹایا جا چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ کون مائکہ لال پیدا ہو گیا عرب کے اندر جس نے میرے شعر کا جواب دیا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچتا ہے اور اس آیت کو پڑھتا ہے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بڑی کوشش کی اس نے جواب دینے کی، بڑا سوچا اس نے کہ اس سے عمدہ کلام کہہ دیں، لیکن اس سے نہ ہو سکا۔ بالآخر آخر میں اس نے ایک جملہ بڑھایا، وہ سورت پڑھتا ہے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آخر میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہے ما ھذا قول البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اس آیت کا جواب وہ کیسے دے سکتا تھا جو آیت رب کائنات کی ذات سے نکلی ہے، جو اللہ کا کلام ہے۔ آج جو لوگ قرآن کریم کو مٹانے کی بات کرتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ہم قرآن کریم کے اوراق کو اگر ایک جانب رکھ دیں تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم کو مٹانے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم قرآن کریم کے اوراق کو جلا دو گے، قرآن کریم کو مٹانے کی بات کرتے ہو، قرآن کریم کے نسخے تم غائب کر دو گے، لیکن ان لاکھوں کروڑوں حافظوں کے سینے سے قرآن کیسے نکالو گے جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ عیسائی بڑے ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، لیکن ایک انجیل کا حافظ نہیں بنا سکے۔ ہے کوئی کائنات میں انجیل کا حافظ؟ یہودی بڑے ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں، لیکن آج تک اپنی دھارمک کتاب جس پر ان کی بنیاد ہے وہ آج تک توریت کا ایک حافظ نہیں بنا سکے۔ قرآن کریم کے حافظ دیکھیے، آپ کے شہر میں مسجدیں کتنی ہیں، مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں رمضان کے موقع پر، تراویح سنانے کے لیے حفاظ کرام کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے، فرمیں کم پڑ جاتی ہیں، ہال کم پڑ جاتے ہیں، حفاظ کرام اللہ نے اتنے زیادہ پیدا کیے ہیں۔ اور حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے؟ حافظ قرآن کے مرتبے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مشکات میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، اسے یاد کیا، حفظ کیا اور اس کے تقاضوں پر چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو اور اس کے طفیل میں 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی جنت میں داخل کرے گا۔ اس حافظ قرآن کی برکت سے 10 جہنمی جنت میں جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو اس حافظ کا مقام کیا ہوگا، اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا، رب کائنات نے کتنا بلند مرتبہ رکھا ہے، اور والدین کو کیا مقام ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میدان محشر قائم ہوگا اور وہاں پر سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر عزت افزائی کے لیے حافظ قرآن کے والدین کو اسٹیج کے اوپر بلایا جائے گا، جہاں سے سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حافظ قرآن کے والدین کے سروں کے اوپر ایسے تاج رکھے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ یہ اعزاز اور اکرام اتنا بڑا ہوگا
کہ وہ اس اعزاز و اکرام کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ ہمیں اس سے زیادہ کبھی کوئی عزت ملی ہی نہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ ان کو عطا کرے گا۔ حافظ قرآن کے والدین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، تو حافظ کا مقام کیا ہوگا، اس کا خود کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن ایک شرط ہے، وہی حافظ قرآن، اسی کے لیے بشارتیں خوشخبریاں ہیں جس نے حفظ یاد کیا، اس کو یاد رکھا مضبوطی کے ساتھ، اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کیا۔ ایسا نہیں کہ قرآن کریم تو یاد ہے لیکن عمل قرآن پر نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر یہ مقام نہیں ہے۔ قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے جو حفاظ کرام حافظہ کرتے ہیں ان کو ضروری دین کے مسائل بھی پتہ ہونے لازم ہیں، تاکہ یہ چیز ان کو پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے جس سے حلال حرام، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز کی تمیز ہو سکے۔ اتنا تو کم سے کم سیکھیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ انگریز کے زمانے کا یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کتب خانے کے اندر، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بھاگا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا کہ شاہ جی اسلام کی تو ناک کٹ گئی، اسلام تو بدنام ہو گیا۔ پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اسلام تو بدنام ہو گیا۔ فرمایا بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ پادری فنڈر دلی کے چوک پر کھڑا ہوا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے، مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہے، اس نے آگ کا چکھا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو اپنا قرآن لاؤ، اس آگ میں ڈالو، میں اپنی انجیل یعنی بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، اگر تمہارا دین سچا ہوگا، تمہارا قرآن سچا ہوگا تو وہ بچ جائے گا، اور اگر میری بائبل سچی ہوگی تو وہ بچ جائے گی۔ شاہ جی وہاں پر لاکھوں کا مجمع ہے، اسلام تو بدنام ہو گیا، اب اسلام کا کیا ہوگا؟ شاہ جی اٹھ کر چلے تو وہ شخص کہنے لگا شاہ صاحب قرآن تو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ شاہ جی نے کہا کہ بغیر قرآن کے بات بن جائے گی۔ جب وہاں پہنچے تو پادری فنڈر سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، تم اپنا قرآن لاؤ، اگر تم سچے ہو تمہارا قرآن آگ میں ڈالو، اگر سچا ہے تو بچ جائے گا، میں اپنی انجیل ڈالتا ہوں، اگر میری انجیل سچی ہوگی تو وہ بچ جائے گی۔ شاہ جی نے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے قرآن کو آگ میں ڈالوں؟ میں کوئی دہریہ نہیں ہوں، فیصلہ میں کرتا ہوں، تو اپنی انجیل کو اپنے سینے سے لگا لے، میں اپنا قرآن اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تو بھی آگ میں چھلانگ لگا دے، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، اگر تیری کتاب سچی ہوگی تجھے بچا لے گی، اگر میری کتاب سچی ہوگی تو مجھے بچا لے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص بھاگنے لگا، راہ فرار اختیار کرنے لگا۔ لوگوں نے پکڑا، پوچھا کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگا کہ میری کتاب پر بائبل پر تو مسالہ لگا ہوا تھا کہ آگ میں جل نہ سکے، میرے جسم پر تو کوئی مسالہ نہیں ہے۔ جب جب مسلمانوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، جب جب مسلمانوں نے قرآن کریم کو تھاما ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا ہے، قرآن کا وعدہ آج بھی موجود ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو مسلمانوں کو بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، مسلمانوں کی عزت کا سبب بنتا ہے، مسلمانوں کی سرفرازی اور بلندی کا سبب بنتا ہے۔